یہ بچہ چھوٹا ہے کیا ہم نے کبھی دیکھا نہیں جاتے ہوئے زندگی میں، اور یہ بات جو کر رہا ہے بات سچی ہے. سبحان اللہ. یہ جو بات کر رہا ہے بات سچی ہے. سچی ہے. انہیں سچائی کیوں لگی؟ اس لیے کہ سوال کرنے والوں نے، نشانی کا مطالبہ کرنے والوں نے جس نشانی کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، وہ مطالبہ کرنے والے اس نشانی کو جا کے دیکھ آئے ہیں. انہیں پتا ہے کہ یہ اس کی نشانی ہے، اور وہ بھی اس نشانیوں کے علاوہ نہیں جانتے. وہ بھی ان نشانیوں کے علاوہ نہیں جانتے. انہیں اتنا ہی پتا ہے جس کے پاس یہ نشانیاں ہیں وہ یقیناً اس علاقے سے ہو کے آیا ہے. اسی طرح میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر میں تھوڑا سا سفر کیا ہے، یا تجارت کی غرض سے فلاں علاقے پر ہو کے آئے ہیں. یہ سارے مکہ والے جانتے تھے. اور جس وقت میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں مسجد حرام سے گیا ہوں مسجد اقصی تک، پھر میں نے عالم بالا کی سیر کی ہے، تو جس وقت سرکار نے ان کو فرمایا تو سارے پریشان تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو باہر گئے ہی نہیں اتنا، یہ تو زندگی میں اتنا لمبا سفر کر کے آئی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کتنی جلدی ہو کے آئے ہو. چلو انہیں پوچھتے ہیں ان میں سے جو بڑے لوگ تھے، لمبے سفر کرنے والے جو وہاں کا سفر کر چکے تھے، ان سے پوچھا تم کچھ بات کرو نا، ان سے پوچھو تم تو دیکھ کے آئے ہو وہاں سے، ان سے پوچھو وہاں کی نشانیاں کیا ہیں، تاکہ اندازہ ہو جائے کہ جو دیکھ کے پہلے آ چکے ہیں، جو وہ نشانیاں جانتے ہیں اور جو یہ بیان کرتے ہیں ایک جیسی ہیں کہ نہیں. اگر ایک جیسی ہوں تو ہم مان لیتے ہیں، اور اگر ایک جیسی نہیں ہے تو مان نہیں سکتے. ان میں سے وہ جو بڑے لوگ تھے آنے جانے والے، وہ اٹھ کے کہنے لگے ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں. میرا کر میں پوچھ لو. کہا آپ ہو کے آئے ہو؟ ہاں میں ہو کے. سچی بات؟ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں. سبحان اللہ. میں نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں. کہنے لگے اچھا پھر آپ کی نشانیاں بیان کریں. حضور میں کون سی نشانی چاہتے ہو، کون سی میں بیان کروں؟ اور کہنے لگے یہ بتائیے اگر آپ نے مسجد اقصی دیکھی ہے تو بتائیے اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں. میرے آقا چند لمحے توقف فرمایا، ادھر سے مالک نے گھر فرمایا اب دیکھو یہاں میرے پاس آپ تشریف لائے کس لیے آئے ہو؟ محفل تھی نا، محفل ذکر ہے اس لیے یہاں آئے ہو نا. اچھا یہ بتاؤ کہ آپ ٹائلیں گننے کے لیے آئے ہو؟ شاید بھی بات نہیں سمجھ پاتے. آپ یہاں ٹہلے کتنے آئے ہو یا کہ محفل ذکر میں شامل ہونے آئے ہو؟ یا مصلی کتنے مصلی پڑے ہوئے؟ نہیں نا. آپ کا جو مقصد تھا وہ کوئی اور ہے. یہ تو مقاصد میں نہیں آپ کا، یہ تو جگہ ہے، ایک سپاٹ ہے، ایک مقرر کیا گیا آئیے جگہ بیٹھنا. بھائی ہم نے کس لیے؟ اس عظیم مقصد کے لیے. تو میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں نہ بوئے گننے گئے تھے، نہ کھڑکیاں گننے گئے تھے، نہ وہاں کے ستون گننے گئے تھے. میرے آقا تو کسی عظیم مقصد کے لیے وہاں تشریف لے گئے. حکم الہی تھا، اس حکم پر عمل کرنا تھا. سرکار تشریف لے گئے، اس لیے تو گئے نہیں تھے. انہوں نے سوال کر دیا اور مبارک ہے نا، اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے. میں میرے ماموں آپ رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے وہاں سے لے کر مسجد اقصی تک ساری رکاوٹیں ہٹا کے مسجد اقصی کو رسول اللہ کے سامنے رکھا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے دانت میں انگلیاں دے کے بیٹھ کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کبھی زندگی میں وہاں گئے نہیں، لیکن نشانیاں ٹھیک بتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ذکر ہی سبحان اللہ سے شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے ایک جملے پر آپ کو کہنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ کی پاکی کی گواہی دو، مالک کے بے عیب ہونے پر گواہی دو. اللہ کسی کمی والا نہیں، ہر کمی سے پاک ہے. یہ ہے ہی ایسی بات، اسے سنتے جاؤ ایمان تازہ کرتے جاؤ اور بولتے جاؤ سبحان اللہ.
سبحان اللہ. اللہ اس کی ایک ایک بات، ایک ایک رمز جو ہے وہ ایسی خوبصورت ہے، ہمیں لگتا ہی نہیں ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات ہے. یہ ہو نہ ہو، یہ ساری سیر تم نے خود ہی کروائی ہے. سبحان اللہ. جب سرکار نے بیان کر دیا نا، اب وہ حضرت مجھے دیکھے ہاں پوچھ رہے آپ واقعی ہو کے آئے ہیں؟ تو میں جو پوچھا ہے بتا تو دیا، کیا رہ گیا باقی؟ جو پوچھا ہے نشانیاں تو بتا دی. یہ بتاؤ نشانیاں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نشانیاں تو ٹھیک ہے. اب جب آپ یہاں پر پہنچنا بات سمجھیے گا، میرے آقا علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں عطا فرمائی. مالک نے قرآن پاک میں ادا کیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ عالم الغیب والشہادہ، وہ مالک جانتا ہے کہ جب میرا معبود یہ بات کرے گا نا، وہی سنائے گا، تو یہ لوگ سوال کریں گے، یہ اعتراض کریں گے، اور ان کے پاس سوائے اتنے سفر کے کوئی اور دلیل ہے ہی نہیں. تو رب کریم نے آغاز اور اختتام رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے بیان نہیں کیا. میرے رب کریم نے رسول اللہ کے آغاز کا ذکر بھی فرمایا اور دنیا میں اختتام کا ذکر بھی فرمایا. تو یہ اختتام رسول اللہ کے منصب کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ اختتام کافروں کے علم کے اعتبار سے. سبحان اللہ. معلومات اتنی تھی، سبحان اللہ. وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے. سبحان رب کریم نے اس کا انتظام ایسا فرما دیا. میں اس سے بڑا سوال کر ہی نہیں سکتے. ان کے پاس اس سے بڑا سوال کرنے کی سکت ہی نہیں ہے. یہ حقیقت میں میرے آقا کی حد نہیں ہے، یہ حقیقت میں کفار کی معلومات کی حد ہے. واہ واہ. سبحان اللہ.